پیارے طلباء، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نیا سبق، آپ کی نئی کتاب 10ویں کی نمایاں اردو کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا باب، آج کے سبق جو آپ کے سامنے ہے، یہ ایک افسانہ ہے۔ یہ افسانہ جناب سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے اور اس کا عنوان ہے نیا قانون۔ میں اشرف حسین، معلم اردو، ہائی اسکول برمسیہ، بوکارو۔ اب آپ کے سامنے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں افسانہ نگار کے بارے میں بات کروں۔ سعادت حسن منٹو، اصل نام سعادت حسن اور قلمی نام منٹو۔ تاریخ پیدائش 11 مئی 1912 بمقام سمیرالا، ضلع لدھیانہ، پنجاب میں۔ آپ کی وفات 18 جنوری 1955 عیسوی میں بمقام پاکستان میں۔ آپ نے 1931 عیسوی میں انٹرنس کا ایگزام پاس کیا اور 1939 عیسوی میں آپ نے شادی کی۔ 1946 عیسوی میں فلمی دنیا میں آ گئے اور پہلی کہانی تماشا آپ نے لکھی، وہ بھی محض 6 سال کی عمر میں، اور آخری کہانی آپ کی جو تھی کبوتر اور کبوتری جو تھی۔ اس کے بعد تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے۔ تماشا جلیانوالہ باغ کے سانحہ سے متاثر ہو کے لکھا۔ آپ کی بے شمار تصانیف ہیں۔ ان تصانیف میں آتش پارے، سربز اسیر، دھواں چغد، لذت سنگ، یزید، ٹھنڈا گوشت، نمرود کی خدائی، سیاہ حاشیے، خالی بوتل خالی ڈبے، سرکنڈوں کے پیچھے، 3 عورتیں، گلاب کے پھول، نیا قانون، توبہ ٹیک سنگھ، اردو وغیرہ وغیرہ بہت ہی مشہور و معروف افسانے ہیں۔ منٹو کچھ دن پاگل خانے میں رہے۔ ان کے زیادہ تر افسانے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ وہ کرداروں کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہیں۔ ان کی واقعات نگاری کی مدد سے کہانی کا تانا بانا بنا جاتا ہے، بلکہ مزدوروں کی حرکات و سکنات کے ذریعے وہ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے افسانوں کے پلاٹ بڑے چست درست اور گھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پلاٹ کے سلسلے میں انہوں نے افسانے کی ابتدا، وسط اور انجام کا خاص دھیان رکھا ہے۔ ان کے بیشتر افسانوں کی تنقید ہی اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ قاری بے ساختہ پورا افسانہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کی کتاب میں جو افسانہ ہے نیا قانون، اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کی ایک میں تلخیص کے طور پر یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نیا قانون، افسانہ نیا قانون میں ایک کردار ہے جس کا نام استاد امور ہے، جو ایک جیتا جاگتا متحرک کردار ہے جو زندگی سے قریب نظر آتا ہے۔ اگرچہ منگو کوچوان پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کے باوجود دیگر کوچوان اسے عقل مند سمجھتی تھی۔ اس کی معلومات بھی کافی وسیع تھی۔ دوسرے کوچوان اس سے نئے معلومات اور حالات جاننے کے خواہش مند رہتے تھے۔
استاد منگو انگریزوں سے بڑی نفرت کیا کرتا تھا. اسے انگریزوں کی حکومت اور ہندوستانی پر کیے گئے ظلم یاد ہے، بلکہ ان کے مظالم کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ نظر رہتا ہے. اس کی نفرت کا ایک دوسرا سبب یہ تھا کہ چھاونی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے، اس کے ساتھ کتوں جیسا برتاؤ کرتے تھے. اس کے علاوہ منگو کوچوان کو ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا. وہ جب کسی گورے کے چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی آ جاتی تھی. جب کبھی کسی شرابی سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو اس کی بے کیفی بڑھ جاتی. وہ شام کو اڈے پہ آ کر سگریٹ پیتا یا ہوکے کے دم لگایا کرتا تھا اور جی بھر کے گوروں کو گالیاں دیا کرتا تھا. گالیاں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آگ لینے آئے تھے، اب گھر کے مالک بن گئے، اب ہمارے مالک ہیں اور ہم پر رعب جھاڑتے ہیں جیسے ہم ان کے نوکر ہیں. ایک دن استاد منگو کو اپنی سواری کی گفتگو سے پتہ چلتا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. اگلے سواریوں سے انڈیا ایکٹ کے بارے میں علم ہوتا ہے. اگلے دن سواریوں میں 2 بیرسٹر بھی تھے جو نئے آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے. منگو کوچوان کی سمجھ میں صرف اتنا آیا کہ وہ نئے آئین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس کے نزدیک نیا قانون کا مطلب تھا کوئی نئی چیز. پہلی بار اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور حمایت میں بہت کچھ سنا اور سمجھا بھی. وہ سمجھتا تھا کہ پہلی اپریل کو نیا قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا. خدا کر کے وہ دن آ ہی گیا. اس نے کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر بھی لگایا مگر ہر چیز اسے پرانی ہی نظر آئی. راستے میں ایک گھوڑے سے بحث مباحثہ ہونے لگا اور بات آگے بڑھ گئی. منگو کوچوان جسے گھوڑے سے نفرت تھی اس پر لگاتار غصہ چلاتا رہا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑفوں، اب ہمارا راج ہے بچہ، وہ دن اب گئے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون. وہ بار بار چلا رہا تھا. پولیس کے سپاہی اسے پکڑ کے تھانے میں لے آئے اور حوالات میں بند کر دیا. نیا قانون کیا بگڑے ہو، قانون وہی پرانا. اس طرح سے یہ افسانہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے اور باقی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب سے اس افسانے کو مطالعہ کریں. بہتر. شکریہ. آپ بہت بہت شکریہ.